پاکستانیوں کے لیے یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان میں جو کرونا کے کیسز ہیں اس میں مسلسل کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، اور آج NCOC کے مطابق جو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کی شرح وہ تقریباً 4% کے قریب رہی۔ تو جو یہ شرح پہلے 10% کے قریب پہنچ گئی تھی، اب اس میں 6% تک کمی آنا یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ لیکن دوسری جانب بڑی جو تشویشناک بات ہے اور خطرناک بات یہ ہے کہ بھارت میں جو کرونا نے تباہی مچا رکھی، جس ویریئنٹ نے، وہ ویریئنٹ بدقسمتی سے اس کے مریض پاکستان میں بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ کیسے پاکستان میں آگے، کس طرح آگے، کیا ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، وہ کس راستے کے ذریعے پاکستان میں داخل ہوئے، یہ انتہائی تشویشناک بات ہے، اور اس پر تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ آیا کہ وہ کون سے ذرائع تھے جس ذریعے سے وہ پاکستان پہنچے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات سن رہے تھے کہ پاکستان میں جو بھارتی ویریئنٹ ہے اس کے جو مریض ہیں اس کے حوالے سے متضاد اطلاعات سامنے آ رہی تھیں، لیکن جو بلیک فنگس نامی ایک بیماری ہے جس نے بھارت میں کرونا کے بعد تباہی مچا رکھی ہے، اس کے کیسز کا بھی پاکستان میں ہم نے یہ سنا کہ رپورٹ ہوتے رہے ہیں کہ وہ مریض بھی پاکستان میں موجود ہیں ایسے کرونا کے جن کے اندر بلیک فنگس نامی بیماری بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو معلومات ہم نے اکٹھی کرنے کی کوشش کی، اس کے مطابق یہ بات سامنے آئی تھی کہ لاہور کے جنرل اسپتال میں مبینہ طور پر 2 ایسے مریض ہیں کرونا کے جن کے اندر یہ بلیک فنگس نامی وہ انفیکشن جو ہے وہ بھی پائی گئی، اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو کافی کنٹرولڈ سچویشن میں رکھا گیا ہے، اور ان کو ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے، اور ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح بھی وہ ان کے بارے میں معلومات باہر مت نکل سکیں۔ تو اب جو بھارتی ویریئنٹ ہیں اس کے کیسز ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو برطانوی ویریئنٹ تھا اور ساؤتھ افریقن ویریئنٹ، اس کے کیسز بھی پاکستان میں رپورٹ ہوئے، اور یہ جو کرونا کی تیسری لہر آئی پاکستان میں جس میں ہماری جو شرح پازیٹیوٹی کی تھی وہ 10% سے زائد پہنچ گئی، اس کی بنیادی وجہ یہ برطانوی ویریئنٹ ہی تھا جو ہم نے بیرون ملک سے آنے والے لوگوں کو ایئرپورٹ پہ اسکین نہیں کیا، ان کی جامع اسکریننگ نہیں کی گئی، ان کو کوارنٹین نہیں کیا گیا، اور یہاں تک بھی معلومات سامنے آئیں کہ جعلی دستاویزات پر جو کرونا کے کیسز ہیں وہ پاکستان میں داخل ہوتے رہے۔ تو اب بھارتی ویریئنٹ کا پاکستان میں آ جانا یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2117 مریضوں کے اندر کرونا وائرس کے جو کنفرم کیسز ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جبکہ 43 جو مریض ہیں وہ کرونا کی وجہ سے لقمہ اجل بنے، اور جو کیسز ریکورڈ ہوئے ہیں وہ 1919 کیسز ہیں جو شفا یاب ہونے کے بعد یہاں سے ہاسپٹلوں سے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ تو ٹیسٹ جو کیے گئے وہ 52,232 ہیں۔ تو اس طرح اگر پورے پاکستان میں بات کی جائے اس وقت کون کون سے صوبے میں کتنے کیسز ہیں، تو سندھ میں 3,17,665 اس وقت کیسز کرونا کے ہو چکے ہیں، KPK میں 1,32,549 ہیں، پنجاب میں 3,39,686، اسلام آباد میں 81,195، بلوچستان میں 25,148، اور گلگت بلتستان اور ذات جموں کشمیر میں ملا کر مجموعی طور پر تقریباً 26,000 کے قریب کیسز جو ہیں کرونا کے رپورٹ ہو چکے ہیں۔ تو اب ہمیں حکام کو بڑا اس کو کرٹیکلی مانیٹر کرنا پڑے گا، اس کو سیریسلی لینا پڑے گا۔ یہ جو بھارتی ویریئنٹ پاکستان میں آ چکا ہے، جس کو سندھ کے جو ایک پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ سندھ میں 4 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ایسے جن میں بھارتی ویریئنٹ کرونا کا جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے اگر اس کو بروقت قابو نہیں کیا گیا، اور ابھی بھی ہمارے ایئرپورٹس پر سختی کی ضرورت ہے، سخت نگرانی کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی، اور جو اتنی سخت محنت اور ایفرٹ کے بعد ہم نے کرونا پر قابو پایا، تو دوبارہ یہ کرونا کی لہر اوپر نہ جائے اور لوگ زیادہ متاثر نہ ہوں، کیونکہ اس ویریئنٹ میں جو شرح اموات ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے حکام کو، اداروں کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنے فرائض ٹھیک طریقے سے سر انجام دیں۔
اور عوام کی جان کو محفوظ بنانے کے لیے وہ جتنے بھی سخت اقدامات کریں وہ ان کو کرنے چاہیے، اور عوام کو بھی کرونا SOPs پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو بھی یہ جاننا ہوگا کہ اگر آپ نے ویکسین لگوا بھی لی ہے لیکن آپ کو SOPs پر عمل کرنا ہے تاکہ آپ خود بھی محفوظ رہیں، آپ کے اہل خانہ بھی محفوظ رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو بھارتی ویریئنٹ ہے اس سے ہمیں اور ہمارے رشتہ داروں سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ شکریہ۔